نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست نمبر 22 ہے اور واقعاتی ترتیب کے حوالے سے آج جنگ بدر کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم جنگ بدر کے اسباب جو ہیں ان کا ذکر کر لیں۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک غزوہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ لے کر ایک قافلے کی طاق میں گئے تھے، اس کے پیچھے گئے تھے، جو قافلہ مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا، اور ابو سفیان اس کے امیر تھے اور اس میں بہت زیادہ سامان تجارت لدا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے وہ قافلہ اس سے آگے نکل چکا ہوا تھا، لہذا وہی قافلہ جب دوبارہ شام سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ یہ قافلہ جو ہے نا یہ ادھر روانہ ہوا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں منادی کرا دی کہ ہم نے قافلے کا تعاقب کرنا ہے، تو جو لوگ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ چلیں۔ یہ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، کیونکہ ابو سفیان کا جو قافلہ تجارت تھا وہ اس میں صرف 50 سوار تھے، یعنی جو اس کی حفاظت کر رہے تھے، لہذا اس قافلے کو اس کا راستہ روکنا زیادہ آسان تھا۔ اس لیے آپ نے جو منادی کرائی وہ جنگ کی منادی نہیں تھی، یعنی جنگ دور کا بھی نہیں پتا تھا کہ جنگ ہو جانی ہے، وہ تو صرف اور صرف قافلے کا راستہ روکنے کے لیے تھا، تاکہ مکہ کے لوگوں نے جو مسلمانوں کے اوپر دھمکیوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے اوپر آج بھی مظالم جو ہے وہ مکہ میں ہو رہے ہیں، ان سے وہ باز رہیں، اس لیے ان کا جو تجارتی قافلہ ہے اس کا راستہ روکا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ ٹوٹل 313 افراد کا ذکر ملتا ہے کہ 313 افراد تھے، اور ان میں صرف 2 گھڑ سوار تھے، یعنی گھوڑے صرف 2 تھے جن کے اوپر سپاہی موجود تھے، اور 70 کے قریب اونٹ تھے، باقی سب کے سب لوگ پیدل تھے۔ تاہم یہ ہے کہ چونکہ قافلے کا راستہ روکنا تھا تو ہر صحابی کے پاس جو ہے وہ تلوار اور باقی جو دیگر سامان ہوتا ہے جنگ کے لیے وہ موجود تھا۔ تو ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے اور جب تقریباً 1 میل باہر آئے تو پھر آپ نے اس سارے صحابہ کا بغور مطالعہ کیا، ان کو بغور دیکھا تو اس میں کچھ 9 عمر بچے بھی آگے ہوئے تھے، یعنی وہ جذبہ ان کے اندر بھی موجود تھا۔ جب منادی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹے صحابہ تھے ان کو وہاں سے روانہ کر دیا۔ تاہم ایک صحابی حضرت عمیر تھے جو کہ سعد بن معاذ کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں نے آپ کے ساتھ جانا، لہذا ان کو ساتھ لے گئے، لیکن باقی جو ہے نا ان کو روانہ کر دیا گیا۔ اب دوسری طرف ابو سفیان کا جو قافلہ تھا، ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ بہت ہی ہوشیار اور چلاک تھے، انہیں پتا تھا کہ اس قافلے کا راستہ روکا جائے گا، لہذا وہ اپنے جاسوس آگے بھیج کر یہ معلوم کرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی سپاہی راستے میں موجود تو نہیں ہے ہمارا راستہ روکنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے اور ادھر سے مدنی لشکر سے بھی جاسوس جو ہیں وہ جاتے ہیں، کیونکہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو انفارمیشن رکھنی پڑتی ہے، اطلاعات رکھنی پڑتی ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے 2 گئے
وہ بدر کے جو کنویں تھے وہاں پر پہنچے اور وہاں سے پانی پی رہے تھے، تو دو عورتیں وہاں سے پانی بھر رہی تھی اور وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ ایک آدھ دن تک یہاں سے قافلہ گزرے گا، وہ تجارتی قافلہ۔ تو جس چیز کی انفارمیشن لینے کے لیے وہ آئے تھے وہ انہیں مل گئی، لہذا وہ فوراً جو ہے وہ واپس آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی کہ بدر کے مقام سے قافلہ جو ہے وہ ایک دو دن تک گزرے گا۔ دوسری طرف ابو سفیان جو تھے انہوں نے بھی جو ہے نا وہ اپنے جاسوس بھیجے ہوئے تھے، تو ان کو بھی جو ہے نا وہ معلوم ہو گیا کہ مدینہ سے لشکر جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے، لہذا یہ والا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ ایک ایلچی جس کا نام زمزم بن عمرو تھا، اس کو مکہ بھیجا کہ جاؤ جا کے مکہ والوں کو اطلاع کرو کہ تمہارا قافلہ لٹنے والا ہے، تمہارا مال و اسباب سارے کا سارا لٹ جائے گا، لہذا اس کی حفاظت کا بندوبست کرو، اس کی حفاظت کے لیے پہنچو۔ لیکن ابھی آپ کا ہرکارہ، آپ کا ایلچی جو ہے وہ مکہ میں نہیں پہنچا تھا، تو مکہ میں اس کی انفارمیشن پہلے ہی ہو گئی۔ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ موجود تھی، انہوں نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک شخص اونٹ پہ سوار ہے اور وادی کی طرف جا رہا ہے اور منادی کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اے مکے والو تم برباد ہو جاؤ گے، تم لٹ جاؤ گے، تمہارا کچھ باقی نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ منادی کرتا ہوا وادی میں سے مسجد الحرام میں پہنچ گیا اور وہاں پر بھی وہ یہی اعلان کرتا رہا۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھ رہی ہے کہ اس کا اونٹ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا، وہاں پر بھی اس نے یہی منادی کی، اور پھر وہ قریب ہی کوہ ابو قبیس تھا، وہ وہاں پر پہنچ گیا اور وہاں پر جا کر بھی اس نے منادی کی اور مکہ کے سارے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس کی منادی سن رہے تھے۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس شخص نے اس پہاڑی سے ایک بڑا سا پتھر جو ہے نا وہ اکھاڑ کر نیچے وادی میں پھینکا اور اس کی آ کر ٹکڑے ہوئے، اور وہ ٹکڑے جو ہیں وہ مکہ کے ہر گھر کو لگا اور مکہ کے تمام گھر جو ہیں وہ برباد ہو گئے، وہ گر گئے۔ تو یہ خواب آپ نے جب دیکھا تو آپ اٹھی تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بلایا۔ حضرت عباس نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، ان کو اپنا خواب سنایا۔ تو حضرت عباس نے جا کر مکے کی محفلوں میں اس خواب کا تذکرہ کیا کہ یہ خواب ہے، اس شہر میں اس کا چرچا ہو گیا۔ بات جب ابو جہل تک پہنچی، جو کہ مسلمانوں کا پہلے بہت بڑا دشمن تھا، جب اس کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ تانا دیتا ہے حضرت عباس کو کہ یہ پیغمبری کرنے کے لیے کیا آپ لوگوں کے مرد کافی نہیں تھے کہ اب آپ کی عورتیں بھی پیغمبری کرنا شروع ہو گئی ہیں؟ یعنی اسے دکھ تھا نا کہ اسی قبیلے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں اور مکہ کے خلاف اس وقت گئے ہوئے ہیں، تو غصے میں اس نے یہ تانا دیا۔ تو حضرت عباس اس تانے کا جواب تو کوئی نہ دے سکے، لیکن اگلے دن اس کا جواب آ گیا۔ وہ جواب وہی تھا جو ابو سفیان نے اپنا ایلچی بھیجا تھا جس کا نام زمزم تھا۔ جب وہ مکہ میں پہنچا تو یہ اعلان اور منادی کرنے کا، خطرے کے اعلان کا ایک طریقہ کار تھا۔ وہاں پہ روایت تھی کہ اس نے اپنے اونٹ کے ناک کو زخمی کیا تاکہ اس میں سے خون رستا رہے، اور اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے اس کو الٹ دیا اور اس کے اوپر اس طرح بیٹھا کہ اس کا منہ جو ہے وہ اونٹ کی گردن کی طرف نہیں ہے بلکہ اس کی دم کی طرف ہے۔ تو یہ ایک ہوتا تھا کہ خطرے کا اعلان ہے۔ تو وہاں پر اونٹ پہ کھڑے ہو کر اس نے منادی کرائی کہ اے مکہ والو تم لوگ لٹ گئے، آپ کا قافلہ جس میں آپ کا مال تجارت آ رہا ہے، مسلمان لشکر جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے، لہذا ابو سفیان کا پیغام ہے کہ آپ لوگ جس طرح بھی ہو سکے اس کی حفاظت کے لیے نکلے۔ تو مکہ میں لشکر کی تیاری شروع ہو گئی۔ مکہ والے غصے سے آگ بگولا ہو گئے
کہ مسلمانوں کی یہ جرت کہ ہمارے قافلے کو وہ لوٹ لیں گے، اس کا راستہ روکیں گے۔ یہ قافلہ چونکہ بہت بڑا تھا اور مکہ کے تقریباً تمام گھر جو بزنس کرتے تھے اس وقت، تجارت کرتے تھے، سب کا مال و اسباب اس میں موجود تھا۔ ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی سوداگر تھے، تاجر تھے بہت بڑے، ان کا مال و اسباب بھی اس میں موجود تھا۔ جو خواتین مکہ کی کاروبار کرتی تھی ان کا مال بھی اس میں موجود تھا۔ لہذا ہر گھر سے افراد نکلے اور وہاں پر لشکر جمع ہونا شروع ہو گیا۔ تقریباً 1300 افراد کا لشکر جو ہے وہاں پہ تیار ہو گیا، جس میں 300 گھڑ سوار تھے۔ اب امیجن کریں، یہاں پر 1300 افراد اور ادھر 313، ٹھیک ہے، اور وہاں پر 2 گھڑ سوار اور ادھر کتنے ہیں؟ 300 گھڑ سوار، اور وہاں پر صرف 70 اونٹ، اور یہاں پر اونٹوں کا شمار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس لشکر کے لیے روزانہ 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے کھانے کے لیے، روزانہ 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے کھانے کے لیے، تو لہذا اس کا شمار ہی کوئی نہیں تھا، اتنے اونٹ تھے وہ۔ تو یہ لشکر کی تیاری ہوگی بڑے زور و شور کے ساتھ، اور 600 ذرا بختر تھی ان کے پاس، وہ جو جنگی لباس پہنتے ہیں نا، یعنی لوہے کا لباس، کہ وہ تیر یا برچھی جو ہے وہ آپ کو نہ لگے، تلوار نہ لگے، کوئی وار بھی کرے تو 600 ذرا بختریں تھی آپ مکہ والوں کے پاس۔ تو یعنی پورے ساز و سامان کے ساتھ جو ہے نا وہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن جب نکلنے لگے تو انہیں یاد آیا کہ ہماری تو اس وقت جنگ چل رہی ہے قبیلہ بنی بکر کے ساتھ، تو اگر ہم مکہ میں سے سارے کے سارے لوگ نکل گئے تو پیچھے انہوں نے حملہ کر دیا تو وہ بہت کام خراب ہوگا۔ لیکن شیطان ابلیس جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھا، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ کفار اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہو اور مسلمان سارے کے سارے مارے جائیں۔ تو اس وقت ابلیس نے، شیطان نے کیا کیا کہ بنو کنانا کے ایک سردار جس کا نام سراقہ بن مالک تھا، اس کا روپ دھار لیا اور فوراً لشکر میں پہنچ گیا اور کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے قبیلے کی طرف سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی پیش قدمی نہیں ہوگی، تو میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گا۔ تو اس طرح ابلیس جو ہے وہ سراقہ بن مالک کا روپ دھار کر مکہ کے لشکر میں جو ہے نا وہ شامل ہو گیا۔ دوسری طرف ابو سفیان جو تھے انہوں نے صرف ایلچی نہیں بھیجا، وہ خود بھی چند افراد کے ساتھ جاسوسی کے لیے، اطلاعات کے لیے قافلے کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے آئے اور بدر کے مقام تک پہنچے۔ تو وہاں پر انہوں نے چند لوگوں سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہاں پر 2 گھڑ سوار مسلمانوں کے آئے تھے، تو یہ فوراً بدر کے کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں پر انہیں اونٹ کی مینگنیاں ملی۔ تو یہ عربوں میں رواج تھا کہ وہ مینگنیاں جو ہے ان کو سونگ کر اور ان کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہاں سے اونٹ جو ہیں کتنی دیر پہلے گزرے ہیں، یا جو ہے نا انہوں نے کہاں سے آئے ہیں، یہ سارا انہیں علم ہو جاتا تھا۔ تو لہذا انہوں نے مینگنیاں جب کھولی تو دیکھا تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں، اور یہ یثرب میں، مدینہ میں رواج تھا کہ وہ وہاں پہ کھجور چونکہ کثرت سے ہوتی تھی تو وہ اونٹوں کو کھجوریں بھی کھلا دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بات تو اب 100% یقین والی ہے کہ مدینہ سے لشکر نکل چکا ہے اور یہ مدینہ کے ہی اونٹ ہیں جن کی مینگنیوں میں گٹھلیاں نکلی ہیں۔ لہذا وہ فوراً واپس گئے اپنے قافلے کی طرف، اور اپنے قافلے کا انہوں نے رستہ ہی بدل لیا۔ انہوں نے بدر کے مقام سے گزرنا تھا، بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں پر یہ کنویں وغیرہ ہیں پانی کے، انہوں نے وہاں سے گزرنا تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے جو ہے نا مکہ جانا تھا، انہوں نے وہ راستہ ہی بدل لیا اور ساحل سمندر کی طرف چل پڑے، یعنی ایک بڑا چکر کاٹ کر جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے مکہ۔ لہذا مسلمان ادھر ہی رہ جائیں گے، مسلمانوں کا لشکر ادھر ہی رہ جائے گا، اور وہ جو ہے قافلہ لے کر آگے نکل جائیں گے۔ لہذا وہ حضرت ابو سفیان جو تھے وہ اپنے قافلے لے کر دوسرے راستے پر روانہ ہو گئے، اور انہوں نے پیغام بھیج دیا مکہ والوں کو کہ اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا قافلہ جو ہے وہ انشاءاللہ خیریت سے ہی پہنچ جائے گا مکہ میں،
لشکر چونکہ روانہ ہو چکا تھا مکہ کا، اور اس کے سردار جو تھے وہ عتبہ بن ربیہ تھے، یعنی سپہ سالار جو تھے، لیکن سرداران قریش میں سے بہت بہت بڑے امیہ بن خلف ہیں، ان میں ابو جہل ہے، عتبہ بن ربیہ ہے، شیبہ ہے، ولید، بڑے بڑے سردار جو نا وہ سارے کے سارے اس جنگ میں، اس لشکر میں شامل تھے۔ اب جب ابو سفیان کی طرف سے پیغام پہنچا کہ اب آپ کا قافلہ محفوظ ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مکی لشکر میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب اس رائے پر تھے کہ ہمیں جو ہے اب واپس مکہ چلے جانا چاہیے، لیکن ابو جہل اس کے لیے تیار نہیں تھا، ابو جہل اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ لہذا مکہ میں اخنس بن سریقہ تھے، وہ واپس جانا چاہتے تھے کہ ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ابو جہل نہ مانا تو وہ 300 افراد جو اپنے بنو زہرہ کے تھے ان کو لے کر واپس آ گئے۔ اس طرح مکہ کے لشکر میں ایک باہمی نفاق، باہمی پھوٹ پڑ گئی کہ 300 افراد نکل گیا، اب پیچھے مکہ کے لشکر میں صرف 1000 افراد رہ گئے۔ ان افراد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا بنو ہاشم، اس کے افراد بھی تھے، اگرچہ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، اور ان کا چونکہ سامان تجارت تھا اس قافلے میں، تو وہ تو قافلے کی حفاظت کے لیے آئے تھے، وہ بھی واپس جانا چاہتے تھے، وہ تو جنگ کے لیے آئے نہیں تھے، لیکن ابو جہل نے سازش کے تحت ان کو واپس نہ جانے دیا، اور زبردستی نے کہا کہ نہیں، تمہارا سامان تجارت ہے، لہذا تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ حکیم بن حزام جو ہے اسی لشکر میں شامل تھے، انہوں نے عتبہ بن ربیہ جو کہ سپہ سالار تھے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو، ہمیں مسلمانوں سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہمارا قافلہ محفوظ ہو گیا ہے تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔ تو عتبہ بن ربیہ جو ہے نا، انہوں نے پھر لشکر کے سامنے ایک دعا دار تقریر کی اور کہا دیکھو، اس جنگ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مد مقابل جو ہیں وہ سارے ہمارے بھائی ہیں، کوئی ہمارا چچا زاد ہے، کوئی ہمارا خالہ زاد ہے، کسی کا باپ ادھر ہے، کسی کا بیٹا ادھر ہے، کسی کا بھتیجا اوپر ہے، کہیں کا نواسا ہے، لہذا ہم ایک دوسرے کو ہی قتل کریں گے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے جنگ نہ کریں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پر موجود ہیں، اگر تو عرب کے قبائل نے انہیں ویسے ہی قتل کر دیا تو ہمارا مقصد حل ہو جائے گا، اور اگر وہ چھا گئے تو ہمارے بھائی ہی ہیں، اگر وہ عرب کے اوپر چھا گئے، انہوں نے عرب کے اوپر اپنی سلطنت قائم کر لی، تو پھر بھی وہ ہمارے بھائی ہیں، پھر بھی ہمارے ہی قبیلوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ لیکن ابو جہل جو تھے وہ اس پر تیار نہیں تھے، انہوں نے عتبہ بن ربیہ کو جو ہے وہ تانا دیا کہ اس کا بیٹا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اسلام لا چکے ہیں اور مدینہ کے لشکر میں موجود ہے، ہمارے مد مقابل ہیں، اس وجہ سے یہ واپس جانا چاہتا ہے۔ تو عربوں کی غیرت تو بہت زیادہ تھی، عتبہ بن ربیہ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ غصہ آیا اس بات پر، تو اس نے کہا اب جب جنگ ہوگی تو دیکھیں گے کہ کون بہادر ہے اور کون بزدل ہے۔ اسی طرح امیہ بن خلف تھے، یہ بھی مکہ کے سرداران میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہ بھی جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ ابو جہل نے ان کو تانا دیا، عتبہ بن ربیہ نے ان کو تانا دیا، تو وہ پھر اپنی غیرت جو ہے وہ محسوس کرتے ہوئے وہ بھی جو ہے وہ جنگ میں آ گئے۔ ادھر سے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جو ہے وہ روانہ ہوا، اور ظاہر ہے لشکر کو جاسوسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدر کے مقام پر جب آ کر آپ ٹھہرے ہیں اور آپ نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور خود جو ہے وہ اطلاعات لینے کے لیے آگے کی طرف روانہ ہوئے، تو انہیں ایک وہاں پر بوڑھا عرب ملا، تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ، وہ جو مکہ سے لشکر آیا ہے اور وہ جو ابو سفیان کا قافلہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر آیا، اس کے کیا حوال ہیں؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تاکہ اس کو شک نہ ہو، ہمارے اوپر شک نہ ہو، تو سب لوگوں کا پوچھا کہ حوال بتاؤ۔ تو وہ بوڑھا عرب بھی بہت ہوشیار تھا، کہنے لگا پہلے اپنا تعارف کروائیں، آپ لوگ کون ہیں تو پھر بتاؤں گا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آپ بتاؤ پھر تعارف کروائیں گے، پھر تعارف کروائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ قافلہ جو ہے نا وہ تو محفوظ ہو چکا ہے، وہ روانہ ہو چکا ہے دوسرے راستے سے، اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو مکی لشکر جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے، اور واقعی حقیقتاً وہ اسی مقام پر تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں، جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کو ابھی اس مقام پر ہونا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ واقعی اس وقت اسی مقام پر تھے، یعنی اطلاعات بالکل درست ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہاں سے مڑے تو اس نے کہا جی اب اپنا تعارف کروائیے، تو نبی پاک نے فرمایا ہم پانی سے ہیں، ہم پانی سے ہیں۔ پیچھے سے وہ عرب آوازیں دیتا رہ گیا کون سا پانی، عراق کے پانی سے ہیں، کس پانی سے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے میں اپنے صحابہ کے پاس واپس پہنچ گئے۔ تو یہ ابھی لشکر جو ہے مکے کا وہ بھی بدر کے مقام تک پہنچ گیا ہے، انہوں نے بھی اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کے مقام کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ آگے کے کیا حالات ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے لشکر لے کر روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ 313۔ 313، زبردست، بھی جواب درست ہے، تالیاں بجایا کریں۔ ابو سفیان نے جو ایلچی بھیجا اس کا نام کیا تھا؟ زمزم بن عمرو۔ زمزم بن عمرو، زبردست سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جنہوں نے خواب دیکھا مکہ میں ان کا نام کیا تھا؟ پھوپھی عاتکہ۔ پھوپھی عاتکہ، ٹھیک ہے جی، زبردست۔ آپ کی پھوپھی عاتکہ نے اپنا خواب کس کو سنایا؟ حضرت عباس کو۔ حضرت عباس کو، زبردست۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منادی کرنے کا رواج کیا تھا؟ گھوڑے کی ناک کو زخمی کاٹ کے اور منہ الٹی طرف الٹا کاٹ کے نہ پھر وہ اونٹ کی ناک؟ جی اونٹ کی ناک۔ ہاں ٹھیک ہے جی، زبردست جی۔ ابلیس نے مکہ کے لشکر میں کس کا روپ دھارا تھا؟ سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک، جواب درست ہے بھائی۔ مکہ واپس جانے پر کون راضی نہ تھا سرداروں میں سے؟ ابو جہل۔ ہاں؟ ابو جہل۔ ابو جہل، جواب درست ہے بھائی۔ بڑھاپے کی وجہ سے مکے کا کون سا سردار جنگ میں شرکت نہیں کرنا چاہتا تھا؟ امیہ بن خلف، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔